برطانوی وزیر اعظم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مشروط اعلان کر دیا۔ غزہ صورتحال پر اسرائیل کو وارننگ، کہا اسرائیل نے غزہ پر مظالم بند نہ کیے تو فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیں گے، ہم یہ کام ستمبر میں جنرل اسمبلی اجلاس سے پہلے کریں گے۔ کیئر سٹارمر نے نیتن یاہو کی حکومت پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کرے، قحط ختم اور امداد بحال کرے ورنہ سخت فیصلے ہوں گے، دو ریاستی حل کو ممکن بنایا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، کہا برطانوی وزیر اعظم سے فلسطینی ریاست پر کوئی بات نہیں ہوئی، ہم نے فلسطین کو تسلیم کرنے سے متعلق بات نہیں کی، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا دراصل حماس کو انعام دینا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، فرانس فلسطین کے دو ریاستی حل پر متفق۔ فرانس اور سعودی عرب کی بلائی گئی کانفرنس سے امریکہ کا بائیکاٹ۔ کانفرنس کا مسودہ جاری، غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے اور تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے، بانی پی ٹی آئی نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ بانی کے بیٹے پاکستان آئیں گے، نہ کسی احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ بانی کے بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے اور والد کی رہائی کے لیے تحریک کی قیادت کریں گے۔ خواجہ آصف نے رد عمل میں کہا بہت سے ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا، مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا۔ بانی کی کوئی بھی تحریک بغیر سیاسی یا مالی منافع کے نہیں ہوتی، قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا، تاریخ میں اس سے بڑی نوسر بازی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن، مقبوضہ کشمیر میں مبینہ مقابلے میں ہلاک دہشت گردوں سے متعلق بھارت کا مضحکہ خیز دعویٰ۔ بھارتی وزیر داخلہ نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہیں، حملہ آوروں سے پاکستانی چاکلیٹ ملے ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ نے مرنے والوں کا تعلق پہلگام واقعے سے بھی جوڑ دیا۔ امت شاہ نے حملہ آوروں سے پاکستانی ووٹر آئی ڈی ملنے کا جھوٹ بھی بولا، انہیں کوئی بتائے پاکستان میں ووٹر آئی ڈی نہیں شناختی کارڈ ہوتے ہیں۔ اب بات کبوتروں، پتنگوں، غباروں اور F-16 نسوار سے چاکلیٹ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے کہا سرنڈر، مودی نے آدھے گھنٹے میں ہتھیار ڈال دیے۔ مودی میں ہمت ہے تو ٹرمپ کو جھوٹا کہہ کر دکھائے۔ لوک سبھا میں راہل گاندھی کا مودی کو چیلنج، کہا دنیا میں ایک بھی ملک نہیں جس نے پاکستان کی مذمت کی ہو، آج چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کو چین سے ڈر لگتا ہے۔ مودی حکومت میری بات مانتی تو 5 طیاروں سے ہاتھ نہ دھونا پڑتے۔ امریکہ کو بتا دیا پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس، کہا بھارت کے متضاد بیانات کے پیش نظر الرٹ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات بہت مفید رہی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوج امن کے لیے کوشاں ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، پاکستان 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ چارج ڈی افیئر کی سطح کو سفیر کی سطح پر لے گئے لیکن ابھی افغانستان کو تسلیم نہیں کر رہے۔ حالیہ چینی بحران میں شوگر ملوں نے 300 ارب روپے کمائے۔ آڈیٹر جنرل کے انکشافات پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گرما گرمی۔ جنید اکبر خان نے کہا یہ پیسے 42 خاندانوں نے کمائے ہیں۔ عامر معین پیرزادہ کا کہنا تھا وزیر اعظم عوام کو لوٹ کر جیبیں بھر رہے ہیں۔ سیکرٹری صنعت نے کہا چینی درآمد نہ کی تو نومبر میں قلت ہو جائے گی، حکومت چینی خود امپورٹ کرے گی جس کے لیے اوپن ٹینڈر جاری ہوگا، بزنس ٹو بزنس چینی کی امپورٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ ثناء اللہ مستی خیل کا کہنا تھا چینی کی قیمت 1 روپیہ بڑھانے سے 44 ارب روپے کمائے جاتے ہیں، اس ڈکیتی پر خاموش نہیں رہیں گے چاہے گولی مار دیں۔ ملک بھر میں چینی منمانی قیمت پر فروخت ہونے لگی۔ راول پنڈی میں 1 کلو چینی 210 روپے کلو ہو گئی۔ کراچی کے شہریوں کا بھی سرکاری قیمت پر چینی نہ ملنے کا شکوہ۔
لاہور فیصل آباد میں چینی غائب، 200 روپے میں بھی دستیاب نہیں۔ عوام کہتے ہیں چینی مافیا حکومت سے زیادہ بااثر ہو چکا، مافیا اناج چھوڑ دے تو چینی 100 روپے کلو ہو جائے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر کا کہنا ہے چینی اور گندم کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، حکومت امپورٹ ایکسپورٹ اتھارٹی بنائے، کسان بدحال ہے، جی ایس ٹی بھی ختم کیا جائے۔ 9 مئی کیس میں سزا یافتہ ایک اور پی ٹی آئی ایم این اے نااہل، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ این اے 1 چترال سے منتخب عبداللطیف آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل قرار دے دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے این اے 1 کی نشست خالی قرار دے دی۔ گزشتہ روز اعجاز چودھری، ملک احمد بھچر اور احمد چٹھا کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی سینٹ نشست پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری، جنرل نشست پر ووٹنگ 21 اگست کو ہوگی۔ نااہل ہونے والے ارکان اسمبلی کے لیے بانی کا پیغام ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو بولی، بانی نے کہا شفاف ٹرائل کی امید نہیں، انہوں نے سزا کا فیصلہ کر رکھا ہے، ہماری تحریک 5 اگست کو ختم نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کا کہنا ہے پرامن احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے صوبے میں ریلی کو لیڈ کروں گا، کے پی حکومت بانی کی امانت ہے، چیلنج کر رہا ہوں، سیاسی اور جمہوری طریقے سے حکومت نہیں گرا سکتے، پیشیوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں سرنڈر کر دیا، عدالت نے الیمین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی، غزہ میں قحط کا بدترین خدشہ حقیقت بن چکا۔ صورتحال یہی رہی تو ستمبر تک 5 لاکھ سے زائد افراد شدید بھوک کا شکار ہو جائیں گے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے ایسا منظر آخری بار 20ویں صدی میں ایتھوپیا اور نائجیریا میں دیکھا تھا۔ دنیا کو فوری جاگنا ہوگا۔ 147 فلسطینی بھوک سے شہید ہو چکے، جن میں 88 بچے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید، 32 امداد کے متلاشی شامل۔ پاکستان کا فلسطین کے لیے فوری امدادی پیکج کا اعلان، وزیر اعظم کی ہدایت پر فلسطین کے لیے امدادی پروازیں آئندہ 2 روز میں روانہ ہوں گی۔ این ڈی ایم میں 100 ٹن پر مشتمل 2 کارگو طیاروں کے ذریعے امداد بھجوائے گا۔ چین میں بارش نے تباہی مچا دی، 34 افراد ہلاک، لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں کے بند ٹوٹ گئے، سڑکیں بہہ گئیں، سیلاب سے متعدد سڑکیں بند، 136 دیہات کی بجلی کٹ گئی۔ بیجنگ میں 550 ملی میٹر بارش، 80,000 لوگ دربدر ہو گئے۔ بیجنگ میں اسکول بند ہیں، تعمیراتی کام اور سیاحت بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ چینی صدر کا ریسکیو اور تلاش کے کاموں میں تیزی کا حکم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا چین میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے نقصانات پر اظہار افسوس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا پاکستان اور چین آزمائش کی ہر گھڑی میں یکجان ہیں، مشکل وقت میں چین کے عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کرغزستان کے وفد کی ملاقات، وزیر اعظم کا آئی جی سی کے 5ویں اجلاس کے کامیاب انعقاد اور دونوں ممالک کے تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان پروٹوکول اور ایم او یو پر دستخط کو سراہا۔ شہباز شریف نے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ کہا ایم او یوز تجارت، توانائی، تعاون، روابط اور عوامی تبادلوں کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے۔ وفد کے سربراہ عادل بیسالوف نے کہا امید ہے آئی جی سی کے نتائج گہرے اور مزید نتیجہ خیز تعاون کا باعث بنیں گے۔ پاکستان اس وقت خطے کی اہم سپر پاور ہے، ہم نے بھارت کو ناکوں چنے چبوائے، جس کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی۔ گورنر سندھ کی کرغزستان کے نائب وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کرغزستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ پاکستان میں دوست ملکوں کے وفد آ رہے ہیں، معیشت کو مضبوط کرنے کا اڑان پاکستان پروگرام جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم کرغزستان نے کہا چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پروان چڑھیں، تجارت بڑھے اور سرمایہ کاری آئے، ہم یہاں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ہیں۔
IMF نے الیکٹرک وہیکل کے فروغ کے لیے 100 ارب روپے سبسڈی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم 14 اگست سے نئی EV پالیسی پر عمل درآمد اور الیکٹرک بائکس دینے کا اعلان کریں گے۔ فی الیکٹرک بائک اور رکشے پر 50,000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ IMF کے ساتھ مشاورت سے پالیسی 5 سال کے لیے بنائی گئی ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی فریم ورک متعارف کروا دیا گیا۔ ڈیجیٹل اثاثے مالیاتی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں مددگار ہوں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے کرپٹو بلال بن ثاقب کا کرپٹو کرنسی، ترسیلات زر اور معیشت پر اعلیٰ سطح بزنس سیمینار سے خطاب۔ کہا، کرپٹو کرنسی محفوظ تجارت اور فیٹف تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی ڈیجیٹل کرنسی کے پائلٹ منصوبے کی شروعات پر بریفنگ۔ سیمینار میں کرپٹو کرنسی، ٹیکسیشن اور برآمدات کے فروغ پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ڈیجیٹل مالی فراڈ کے واقعات روکنے کے لیے ملک بھر کے کال سینٹرز کو قانون کے دائرے میں لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کال سینٹر کے قیام کے لیے لائسنس لازمی قرار دیا جائے گا۔ لائسنس 3 وفاقی اداروں کی منظوری سے جاری ہوگا۔ NCCIA کا آپریشن گرے کا دائرہ صوبوں تک پھیلانے کا فیصلہ۔ کراچی سے سی ویو سے لڑکا اور لڑکی کی لاشیں ملنے کا واقعہ۔ مقتول ساجد اور ثنا آصف کے نکاح نامے کی کاپی سامنے آ گئی۔ ساجد نے 20 جولائی کو اسلام قبول کیا، کورٹ میرج کی۔ دونوں کا تعلق گجرانوالہ کے ایک گاؤں سے تھا۔ کراچی پولیس کی ٹیم گجرانوالہ پہنچ گئی، 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ زیر حراست افراد میں لڑکی کا بھائی وقاص اور دیگر افراد شامل ہیں۔ مقتول ساجد کا والد کراچی پہنچ گیا، پولیس نے بیان ریکارڈ کر لیا۔ عارف مسیح نے گجرانوالہ میں پیش آنے والے واقعات بھی بیان کیے۔ نوشہر و فیروز میں 13 سال کی لڑکی سے زیادتی کے بعد قتل کا کیس۔ مقدمے میں نامزد ملزمان 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ملزمان لال ڈنو چنا اور عبدالجبار کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ والدین کا الزام ہے مقتولہ فائزہ چنا کو پھپھو کے بیٹے نے جنسی درندگی کے بعد قتل کیا اور لاش گھر کے باہر پھینک کر فرار ہو گئے۔ زیادتی کی سزا کے لیے مقامی وڈیرے عزیز اللہ نے جرگہ کیا تھا۔ امتحان لینے والوں کو اب امتحان دینا پڑے گا، وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑا اعلان۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا، تمام اساتذہ کو لائسنس لینا ہوگا۔ ابتدائی ٹیسٹ میں 4000 میں سے صرف 650 اساتذہ پاس ہوئے، یہ محض شروعات ہے۔ لائسنس سسٹم کا دائرہ کار نجی اسکولوں اور اسپیشل ایجوکیشن تک بڑھایا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی فیڈرل بی ایریا میں پہلے ماڈل گورنمنٹ اسکول کا افتتاح کر دیا۔ کہا، برسوں سے تباہ حال اسکول کو بحال کر دیا گیا۔ سندھ حکومت نمبر پلیٹ دوبارہ بنوا رہی ہے، ہر چیز پر ٹیکس لیا جا رہا ہے، لیکن تعلیم دینا ان کی ذمہ داری نہیں۔ بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے والی ایک کوہ پیما کو ریسکیو کر لیا گیا، دوسری زخمی کوہ پیما کو ریسکیو کرنے کی کوششیں جاری۔ ترجمان جی بی حکومت کا کہنا ہے موسم کی خرابی کے باعث ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات ہیں۔ 2 جرمن کوہ پیما لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوئی تھیں۔ پاکستان نے ورلڈ جونیئر ٹیم اسکواش چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ مصر میں جاری ٹورنامنٹ میں پولینڈ کو 2-0 سے شکست دی۔ عبداللہ نواز اور انس علی شاہ نے پاکستان کو کامیابی دلائی۔ عبداللہ نے 3-1 جبکہ انس نے 3-2 سے فتح سمیٹی۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آج انگلینڈ سے ہوگا۔ کھلاڑی سے کوچ بن گئے، گمبھیر کی خصلت نہ بدلی۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کی اوول کرکٹ گراؤنڈ کے چیف کیوریٹر سے بدتمیزی۔ کیوریٹر نے گمبھیر کو پچ سے دور رہنے کی درخواست کی۔ جواب میں گمبھیر نے کیوریٹر کو کہا، آپ ہمیں نہ بتائیں کیا کرنا ہے، آپ صرف ایک گراؤنڈز مین ہیں۔ گراؤنڈ سٹاف سے گمبھیر کا رویہ انتہائی تضحیک آمیز تھا۔ برطانوی میڈیا نے گمبھیر کو بدمزاج قرار دے دیا۔ چیف کیوریٹر نے بھارتی کوچ کے خلاف سرے کاؤنٹی کو رپورٹ کر دیا۔
पहले ग्राउंड में प्रैक्टिस, फिर साहिल पर फिटनेस का इम्तिहान। कौमी T20 स्क्वाड फ्लोरिडा के साहिल पर पहुंच गया। मौज मस्ती और तफरीह के साथ मुख्तलिफ फिटनेस ड्रिल्स की। इससे पहले स्क्वाड ने लॉडर हिल के मैदान में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन किया। पाक वेस्ट इंडीज 3 मैच की T20 सीरीज जुमे से शुरू होगी। और हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। पाकिस्तानी जादूगर स्पिनर सईद अजमल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आते ही छा गए। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के 6 बल्लेबाज ठिकाने लगाए। पूरी टीम को सिर्फ 74 रन पर समेट दिया। लेस्टर में 9 कैंगरू बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। अजमल के ने स्पेल में 16 रन देकर 6 शिकार किए। इमाद वसीम की 2, सुहेल तनवीर और सुहेल खान की 1-1 विकेट। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान चैंपियंस की बैटिंग जारी।